زندگی میری موت اللہ کے لیے ہے جو رب ہے عالمین کا، اور میں کوئی شریک نہیں کروں اس کے ساتھ، اور بذالک امرت، اور میں اسی بارے میں حکم دیا گیا ہوں کیا، وانا اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اسلام لاؤں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کو یہ بات بولنا چاہیے۔ قل کہہ کے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، جب قل کہہ کے کہا ہے اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا۔ اور جب آپ ٹائم دن میں ایک دفعہ دل میں نیت کر کے کوئی نماز پڑھے، کوئی نماز کی طرف آپ جا رہے ہیں، جیسے آپ یہ کہتے ہیں نا قلب متوجہ الی اللہ کرتے ہوئے، آپ کہتے ہوئے اگر آپ جائیں، دس ناٹ کہ یہ سنت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن آپ اگر اللہ سے بات کرتے ہوئے جائیں گے تو دس از آلسو عبادت، تو آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہوئے جائیں گے تو، اور اللہ کا کلام، اللہ کی کوئی ایک کلام جس میں اللہ کا کوئی حکم ہوا ہے تو اس کو آپ اللہ سے بولتے ہوئے جائیں گے تو ایک عبادت کا درجہ ہے۔ کس طرح سے عبادت کا درجہ ہے کہ آپ پہلے یعنی آپ اللہ کا کلام فرسٹ آف آل اپنی زبان پر آپ لے کر آ رہے ہیں، آپ نے وہ آیت یاد کی ہے اور اس کے بعد آپ اس کو کہہ رہے ہیں، پلس آپ اس کو سمجھ رہے ہیں، پلس آپ اس کو اللہ سے بات کرتے ہوئے اللہ سے ایک کنیکشن لے کر آ رہے ہیں۔ تو ان الصلاۃ، میری نماز، بے شک میری نماز، یہ ایس خان کون ہے؟ بہرحال میں نے آپ کو میوٹ کر دیا ہے، اور پلیز پے اٹینشن کہ جب کلاس ہو تو آپ جب کلاس میں انٹر ہوں جسٹ میوٹ، اوکے؟ اچھا، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ سے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی۔ قربانی آپ کی کیا ہے؟ ہر چیز، آپ کی نیند آپ نے قربان کیا، آپ نے اپنا وقت اور قربان کرنا ہے۔ یہ کوئی احسان نہیں ہے یہ، کیونکہ اللہ کا احسان ہمارے اوپر بہت ہے، تو ہم نے اپنے ٹائم کو اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے۔ تو قربانی از ڈیڈیکیٹ، قربانی اس آپ اپنے ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنی نیند کو، آپ نے تھوڑا وقت نکال کر آپ اٹھ گئے، آپ رات کے وقت اٹھ گئے، آپ نے صبح کے وقت دیر سے نہیں سوئے، آپ نے جلدی سے آپ نے الارم لگایا، آپ نے کہا نہیں مجھے اٹھنا ہے، تو آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے ڈیڈیکیٹ، جو آپ بول رہے ہیں وہ آپ کر رہے ہیں۔ لما تقولون ما لا تفعلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تصوف میں، یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، تم کیوں کہتے ہو وہ جو تم کرتے نہیں ہو؟ تو آپ جو کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے کہا ان الصلاۃ، میری نماز، بے شک میری نماز، وہ نسکی، میری قربانی، وہ محیایا، میری زندگی، وہ میری موت، اللہ صرف آپ کے لیے، اللہ صرف آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ صرف آپ کے لیے ہے، اور میں کوئی شریک نہیں کروں گا۔ اور شرک، ہر طرح کا شرک آ جاتا ہے، آپ کا کوئی کام کرنا کسی اور کے لیے کرنا، دکھاوا کرنا، کسی اور کی بات کو اوپر لے کر آ جانا، اللہ کی بات سے اوپر کر کے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں۔ اور مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے مسلمان ہو جاؤں۔ اس میں ہم نے بہت ساری باتیں ہم نے میرا جینا میرا مرنا میں ہم نے پڑھا ہے کہ صحت کی کیا اہمیت ہے، صحت ہوگی، اچھی ہوگی تو ہم صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں۔ ہماری صحت کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہے انداز زندگی، یعنی ہمارا وے آف لائف از ویری 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 امپورٹنٹ۔ وے آف لائف میں آپ کا سونا، آپ کا جاگنا، اپنے کھانے کی ٹائمنگز، آپ کی یعنی بات چیت کا انداز، آپ کے اندر سے گرجز، آپ کے اندر سے غصہ، آپ کے اندر سے نرمی، محبت، ساری چیزیں وے آف لائف میں آ جاتا ہے۔ آپ کا معاف کرنا، آپ کا درگزر کرنا، آپ لیٹ گو کرنا، دس از آل وے آف لائف میں آ جاتا ہے۔ پھر یہی ساری چیزیں جو آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کی روحانی صحت ہو جاتی ہے۔ جو دل اور دماغ سے تعلق ہوتا ہے، جو دل اور دماغ کا تزکیہ کرتے ہیں، آپ اس کو بتاتے ہیں دس از یور روحانی صحت۔ پھر آپ کی جسمانی صحت، آپ اگر اچھا کھائیں گے، اچھا پیئیں گے، اچھے طریقے کریں گے تو آپ کے دل پہ بھی اثر ہوگا، آپ کے دماغ پہ بھی اثر ہوگا۔ یعنی اگر آپ اپنی میموری کے لیے کچھ کھانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو اس کے لحاظ سے کرنا ہے، اپنے پیٹ کی کوئی مسئلے ہیں اس کے لیے آپ نے کیا تو اس کے ڈائٹ کو کنٹرول کیا، اپنے کولیسٹرول کے لیے، اپنے بلڈ پریشر کے لیے، اپنے شوگر کے لیے، ساری چیزیں آپ کا جو بھی آپ کنٹرول کریں گے، آپ کا صحت، آپ کا دل دماغ، جب آپ کا صحت، آپ کے جسم ٹھیک ہوگا، جب آپ اسٹرانگ ہوں گے تب آپ عبادت کے بھی قابل ہوں گے، آپ کا دل، آپ کا دماغ اللہ کی طرف جڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے قدر میں لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بہت چیزیں احتیاط کی، کچھ کیا، لیکن ایک وائرس ہے جو آپ کے اٹیک کر دیا، ایک وائرس ہے جو آپ کے اٹیک کیا اور وہ آپ بیمار پڑ گئے، یا کوئی ایسی چیز ہو گئی جو آپ کی اپنی ناسمجھی سے آپ نے کچھ ایسا غلط کر دیا جو آپ کو بڑی بیماری لگ گئی ہے، مینس کے ہارٹ کی بیماری، مینس کے بلڈ پریشر، یہ ساری کوئی ایسی چیز، ڈائبٹک آپ ہو گئے،
اور ڈائبٹک ہونا اٹس ناٹ کہ آپ کی غلطی ہے, کبھی کبھار انہیریٹ بھی کرتے ہیں آپ, تو وہ انہیریٹنس میں آپ کو مل گیا اینڈ دین کچھ بھی بد احتیاطی اور اس میں آپ کا وہ بڑھ گیا تو کچھ اور چیزیں ہوں گی, کیونکہ ڈائبٹک انسان ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ بہت سخت بیمار پڑ گئے یا ہلکے پھلکے بیمار پڑ گئے, اب آپ کے سراؤنڈنگ والوں کا آپ کے اوپر کیا فرض ہے اور آپ کے سراؤنڈنگ والے پہ کیا فرض ہے, یعنی جو بیمار ہوتا ہے اس کو کیسے رویہ رکھنا چاہیے, جو چاروں طرف آپ کے ہیں ان کو کیسے رویہ رکھنے چاہیے, اس کی بھی ہم نے تعلیم لی ہے. ٹھیک ہے, عیادت کرنا از سو امپورٹنٹ کہ 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور پلس آپ کسی کو کمفرٹ دے رہے ہیں, کسی کو آپ کھلا رہے پلا رہے. میرے ساتھ جب میری آنکھ کا مسئلہ ہوا تھا, میری پیاری بہنوں نے اتنا میرا خیال رکھا, کام چلیے. ایک میری بہن نے آ کے مجھے آم کاٹ کے کھلایا, مجھے اپنے ہاتھوں سے سوپ پلایا, مجھے اپنے ہاتھوں سے کھلایا. تو یہ یعنی دس واز کہ کتنی بڑی میری یہ نعمت ہوئی ہے, اینڈ آئی پریڈ فار دیم. ٹھیک ہے, اس طرح سے یعنی اس ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب جب وقت آ رہا ہے ہمارا, کبھی کوئی بھی انسان ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس انسان کا وقت بھی ایک ہے. ٹھیک ہے, لیکن اب اگر ہم اس وقت کا انتظار کریں گے کہ ہاں ہمارا موت آئے گی تبھی ہم کچھ کریں گے, یہ نہیں ہے. ہم آج جو امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں, ہم وہ پڑھنے والے وصیت. ٹھیک ہے, وصیت از ناٹ ریلیٹڈ ٹو بیماری, وصیت از ناٹ ریلیٹڈ ٹو مائی آخری وقت, کہ میرا آخری وقت آئے گا تو وصیت کریں گے. وصیت کی ڈیفینیشن جاننا از ویری ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, میں یہ آپ لوگوں کو آج بتا رہی ہوں, نیکسٹ کلاس میں آپ لوگوں سے کوشچنس کروں گی, تو یو ہیو ٹو بی ریئلی ریئلی کیئرفل ود دس کہ وصیت کیا ہے. اچھا, وصیت کیا ہے؟ اگر آپ اللہ کی وہ آیت یاد ہو, اگر آپ کو اس میں میرے یہاں پہ قرآن نہیں ہے, بٹ آئی ول ریڈ فرام مائی میموری, جو میں نے تھوڑا سا مجھے یاد ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. ٹھیک ہے, وَإِن كُنَّ اگر تم میں سے جیسے اس میں ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین, اور اگر تم میں سے وَإِن كُنَّ نِسَاءَكُمْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. یعنی کہ یہ پوری ایک آیت, ایک بہت لمبی سی آیت ہے جس میں وصیت کے بارے, وصیت ناٹ وصیت, اللہ کی وصیت ہے وہ. لیکن اللہ کی وصیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وراثت. That is about وراثت, that is about inheritance. ٹھیک ہے, and that is very 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 important. اب اس کو یاد رکھ لیں کہ جو وراثت فریضۃ من اللہ, جس نے اس کو نہیں کیا اس کی جہنم ٹھکانا ہے. یہ یاد رہے, جس نے ماں یا باپ کی وراثت کو فوراً بٹوارا نہیں کیا اس کا جہنم ٹھکانا. اس کے ماں باپ کے لیے انہوں نے برا کیا کیونکہ وہ کہہ کے نہیں گئے. ٹھیک ہے, ایون وہ نہیں کہہ کے گئے ہیں, یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ آپ کو وراثت فوراً تقسیم کرنا ہے, فوراً سے پیشتر. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی اب کیا کرنا ہے. یوصین بہا او دین, اور وصیت پورا کرنے کے بعد, قرض ادا کرنے کے بعد. سو کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وصیت اس آدمی کی پوری کرنے کے بعد. وصیت از ڈفرنٹ, وراثت از ڈفرنٹ. وراثت از فرام اللہ, جو اللہ نے وصیت کی ہے وہ وراثت ہے. جو انسان جو وصیت کرے گا وہ کیا وصیت کرے گا کہ اپنے مال کا 1/3 حصہ مرنے کے بعد کسی ایک کو یا زیادہ کو بانٹ دے. بانٹ دینے کا حکم لکھ کے جانا یا کسی کو تاکیدی بات کہہ دینا, لکھ کر رکھ دینا. اور اس کے بارے میں مزید ہم پڑھیں گے کہ میت کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں گے. جب اس نے وصیت لکھ دی تو اب اس کے 3 حصے کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, 2 حصے وراثت میں چلے جائیں گے, ایک حصہ جو ہے وہ وصیت میں چلا جائے گا. اب وصیت اس نے کیا ہے, اب اس وصیت کا پورا ہم پڑھیں گے کہ واٹ از وصیت, کس طرح سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر یعنی علم فرائض میں سے وراثت کا علم ہے. ٹھیک ہے, وصیت کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے, اللہ کی طرف سے ایک حق دے دیا گیا ہے. وصیت کرنے والوں کو حق ہے کہ وہ حق کے ساتھ وصیت کرے کہ جو جو اس کے نظر میں ضرورت مند ہیں, جیسے کہ وراثت میں اگر کوئی بچہ مر جاتا ہے کوئی, تو وہ اس کو وراثت نہیں ملے گی, نہ اس کی اولاد کو ملے گی. ٹھیک ہے, وہ وراثت سے چلا گیا. لیکن آپ کی وصیت اس بچے یتیموں کے کام آئے گی. آپ کی وصیت, اور وہ 1/3 ہے, اس سے
उससे भी कम। तो आप जो वसीयत करेंगे तो आप किसके हक में करेंगे? अपने पोते पोती नवासे नवासी जो जिनको वो वरासत नहीं मिला, जो चले गए दुनिया से। कुछ ऐसे होता है ना, माँ बाप की जिंदगी में कुछ बच्चे जो है वो चले गए दुनिया से, उनको तो वरासत ना उनके बच्चों को वरासत में मिलेगी, लेकिन जो जिंदा है उनके अंदर बंटवारा होगा फौरन, स्ट्रेट अवे। तो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह तसद्दक़ अलैकुम इंदा वफातिकुम बिसुलुस अम्वालिकुम ज़ियादतन लकुम फी अमालिकुम। अल्लाह ताला कह रहे अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुम पर ये सदका किया अल्लाह ताला ने कि वफात के वक्त में यानी 1/3 हिस्सा जो है आपकी माल आप वसीयत कर जाएं, ये आपकी अमाल में ज्यादा करने का बाइस बनाए। तो क्या बात समझ में आ रही है? वसीयत एक ऐसा सदका है, एक ऐसा हक आपको दिया गया है कि आप अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल कर गए, एक जिंदगी में आपने अच्छा अमाल। क्यों? क्योंकि जब आपका इंतकाल हुआ, अगर के लोगों को पता होगा कि अल्लाह ने कितना बड़ा हुक्म अता किया, इल्मुल फराइज में से है वरासत का, अगर उस कम्युनिटी वालों में से कोई एक भी इल्म फराइज का जानने वाला नहीं हुआ तो उस कम्युनिटी पे अजाब आएगा। यानी ये फर्जिल यानी कहना चाहिए किफाया की तरह से है कि किसी एक को उसका इल्म हासिल कर। तो अगर आपके खानदान में भी किसी एक ने इल्म फराइज का सीख लिया तो सदका जारिया की तरह ये हो जाता है, ये इल्म, ठीक है। लेकिन वरासत आपने दे दिया तो आपने अगर कोई वसीयत नहीं की तो आपके बाद आपका माल तो लल्ले तलल्ले उड़ गया, यानी कि बिल्कुल बेजा उड़ा दिया किसी ने। अगर समझदार होंगे तो कभी कभार सदका कर देंगे आपके लिए, या हम जैसे अपने माँ बाप के लिए सदका करते हैं, या हम जो भी हम अपने उनके माल में से या अपने माल में से हम करते हैं। अब ये याद रहे कि उनका जो माल बचा हुआ है उसमें आप उतना ही सदका करेंगे जितना उन्होंने कहा है। बाकी जब वो आपके पास आएगा तब आप उनके नाम से सदका करेंगे, आप उनके माल से निकाल के नहीं चलो हम इसमें सदका, पहले बंटवारा होगा। अगर उन्होंने वसीयत की है यूसीना बिहा औ दैन, अगर उन्होंने वसीयत की है तो पहले वसीयत उनका पूरा करके दैन यानी कर्ज अदा करके फिर ये माल वरासत पूरी बंटवारा होगा, ठीक। अब ये माल बंटवारा हो गया, देन यू विल डू द सदका। अब कोई समझदार बच्चे हैं तो वो वैसे ही माँ बाप के नाम से आजकल हम जो भी सदका कर रहे हैं उसमें अपने माँ बाप को याद कर लीजिए। कुछ भी कोई भी 10 पौंड 5 पौंड कुछ भी आप कर रहे हैं, आप अपने माँ बाप को याद करिए, मेरे अम्मा मेरे अब्बा के लिए, ये मेरी सास के लिए, मेरे ससुर के लिए। अपने हस्बैंड को कहें कि आप दें, आप भी दें, आप अलग से दें, आप अपने माँ बाप के लिए करें, वो अपने माँ बाप के लिए करें, दिस विल बी मोर अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो अगर कर दिया तो ठीक है, लेकिन होता क्या है कि बस आंख बंद हुई, इधर उधर माल हुआ सब। आजकल आज आप खुद देखें अपने लिए, इतने अरसे के बाद आज तक आपको पता था कि आपके माँ और बाप चले गए और आपको उनकी विरासत फौरन बांटना है। किसी एक ने कब्जा कर लिया, किसी एक ने घर उनका ले लिया, किसी एक ने कर लिया, आपको आज तक ये पता चला। आज आपको तो आप क्या समझते हैं कि हमारे जाने के बाद क्या हमारे बच्चों को और इल्म पता होगा? आज हम कुरान थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं, आगे की हमने पता है कि कौन कैसे पढ़ रहा है, आपकी चीजों को किस तरह से बंटवारा होगा। नहीं तुम ले लो, तुम अच्छा चलो अगर थोड़ी सी सिंपैथी हो गई, आपने बहन भाइयों में अगर है थोड़ी सी आपने हमदर्दी है तो आपने कहा चलो मेरी वो बहन बेचारी बहुत वो, हमने सबने मिलकर ठीक है। कभी कभार आप मिलकर कोई फैसला करते, कभी कभार आप मिलकर फैसला नहीं करते। किसी के पास अथॉरिटी हो तो उन्होंने उठा के दे दिया, चलो एक गरीब मेरी बहन है उसको दे दो, और एक जो गरीब नहीं है उसको कहा है उसको क्या देना है, उसके पास तो बहुत माल है। अल्लाह ताला कह रहे हैं अब आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युकुम अक़रबु मिन नफ़ा, तुम्हें नहीं पता कि वो कितना आगे चल के नफा में है। तुम्हारे ना बाप तुम्हारे ना औलाद, तो आपको जो अल्लाह ने बंटवारा दिया वो देना, क्योंकि वो जिसके पास आज माल है वो कल लाश हो सकता है, कल उसके पास यानी सारा माल उसका जा सकता है, कहीं खत्म हो सकता है, कोई नुकसान हो सकता है, जरूरी नहीं है। तो जो अल्लाह ने बंटवारा का है वो करना है। तो आप विरासत तो आपको अब थोड़ा बहुत पता चल रही है, लेकिन वो माल तो चला गया, लेकिन आपके हाथ में क्या था जो आप अपने लिए करके जाएंगे? अपने लिए आप जो करके जाएंगे ये आपकी वसीयत होगी, ये आप अपने लिए करके जा रहे हैं। तो इसके बारे में जरूर समझने की